یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم جھوٹوں کی صحبت میں نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت میں رہو۔ سچے کون ہیں؟ وہ اللہ والوں کی ذات ہے۔ آج کے دور میں ہم جن کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ والوں کی ذات۔ جہاں کہیں بھی ہم جائیں، جہاں کہیں بھی ہم جس سے بھی رابطے میں ہیں، جس ولی سے بھی ہم رابطے میں ہیں، وہاں پر اپنا وقت گزارے، وہاں پر اللہ کی یاد کرے، وہاں پر نصیحت کی باتیں سنے، اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے دل کا تزکیہ کرے۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں۔ اس حکم کی وجہ کیا ہے؟ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل دنیا کی غلیظ محبت سے ہمارا دل ناپاک ہو گیا، دنیا کی محبت سے ہمارا دل کے اندر پاکی نہیں ہے، ناپاکی ہے۔ اب وہ ناپاکی کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ وہ یاد خدا سے دور ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ والے ہم کو کیا کرتے ہیں؟ یاد خدا میں مصروف کرتے ہیں۔ ایک بات آپ دیکھیے، یہ بہت مشہور ہو گیا زمانہ اس چیز پر کہ لوگ پیروں کے پاس جانے کا مسئلہ لوگوں کا ہے، اور تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی پیر سے نسبت رکھے ہوئے ہیں۔ نسبت سے کوئی انکار نہیں ہے، نسبت رکھنا، ان سے وابستگی رکھنا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ پہلے پیر کی پہچان ہو، جس سے ہم مرید ہو رہے ہیں، جن سے ہم وابستہ ہو رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دیے ہوئے ہیں، وہ کیسا ہو۔ اب آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ پیران پیر، جو پیروں کے بھی پیر ہے، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا قول کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مرتبہ ایک شہرا اٹھا پیران پیر کے زمانے میں کہ لوگ کہنے لگے فلاں بستی میں اللہ والے آئے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کی کرامتوں کی شہرت ہو رہی ہے، تو پیران پیر وہاں تشریف لینے کے لیے، وہاں جانے کے لیے
تشریف لے گئے۔ ہوا یہ کہ پیران پیر وہاں جانے سے پہلے وہ وہاں سے گزر چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اب لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا، لوگ بعد میں آنے والوں کو دکھا رہے تھے کہ جو اللہ کے ولی یہاں پر آئے تھے ان کے بیٹھنے کا مقام یہاں تھا۔ یہ درخت کے پاس بیٹھے تھے، یہ جھاڑ کے پاس آرام فرمائے تھے، یہاں پر انہوں نے وضو کیا، پھر یہاں پر انہوں نے نماز پڑھا، پھر یہاں پر انہوں نے اپنے تناول طعام کا انتظام کیا۔ بہرحال جتنے بھی وہ ان کے کرنے کے کام تھے وہ جگہ بتلا رہے تھے۔ تو پیران پیر جب تشریف لائے، لوگوں نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، یہاں پر ایک اللہ والے آئے تھے اور ان کے بیٹھنے کا مقام یہ ہے، ان کے چلنے کا مقام یہاں تھا، ان کے نماز پڑھنے کا مقام یہاں تھا۔ جہاں پر نماز پڑھ رہے تھے وہ مقام گیلا تھا، وہ زمین کا حصہ کچا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ان کے نماز پڑھنے کا مقام کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ان کے نماز پڑھنے کا مقام ہے۔ تو وہ کچا ہونے، وہ زمین کچی ہونے کی وجہ سے ان کے جو نماز پڑھنے کے نشانات تھے، ان کے گھٹنوں کے نشان، ان کے پیروں کے نشان، ان کے پیشانی کے نشان، ان کے ہاتھوں کے نشان اس پر پڑ گئے۔ پیران پیر وہاں پر گئے اور دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ اے عبد القادر تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے تو ان کو دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھے، ان کے چہرے پر بہت ساری نورانیت ٹپک رہی تھی، وہ دیکھنے پر ایک مجذوب دانا معلوم ہو رہے تھے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں سجدے میں جانے کے بعد میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ سجدے میں میرے آقا اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر رکھتے تھے، اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھتے تھے۔ یہاں پر معلوم ہو رہا ہے نشانات سے کہ یہ انگلیوں کے نشان الگ الگ ہے۔ اس سے معلوم ہوا جس کو سنت رسول کی پہچان نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو ایک سنت معلوم نہیں ہے، جو رسول کی سنتوں کو چھوڑتا ہو، نہ وہ پیر بننے کا لائق ہے، نہ وہ اللہ کا ولی بننے کے لائق ہے۔ یہ کون فرمائے ہیں؟ یہ پیران پیر، جو پیروں کے بھی پیر ہے، ان کا قول یہ ہے۔ آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں سنت رسول کو چھوڑنے والا نہ مرید ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے۔ اب ہم جتنے بھی سلسلوں سے وابستہ ہے، کیا کردار ہے دوستو ہمارا؟ کیا ہمارا کیا عمل ہے؟ سنتوں کو چھوڑنے میں تو ہم بہت ہی زبردست مشہور معلوم ہوتے ہیں۔ سنتوں کو چھوڑنا ہمارے لیے ایک فیشن بن گیا ہے، مگر پیران پیر خود فرماتے ہیں مرید کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ سنتوں کو اپنے جسموں پر ڈھالے۔ 11ویں پر 11ویں ہمارے آج کے دور میں انکار نہیں ہے بھائی، میں منکر نہیں ہوں، وجہ پیران پیر کا قول بتا رہا ہوں۔ 11ویں تو ہم کر رہے ہیں، ان کے نام پر کھلا بھی رہے ہیں، پھر کہہ بھی رہے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر دیکھے تو ہماری حالت سنت رسول کے خلاف ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا 11ویں کا جھنڈا لے جاتے ہیں بینڈ باجے کے ساتھ۔ جو پیر ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم کبھی سنت رسول کو مت چھوڑو، وہی پیر کی نیاز، وہی پیر کی 11ویں ہم سنت رسول کو چھوڑ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہمارے اس عمل سے ہمارے پیر خوش ہوں گے؟ نہیں، خوش نہیں ہوں گے۔ ہم سے اس کا جواب اور ہم سے اس کا سوال قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ محترم دوستو، سمجھنے کی بات ہے، یہ جو ہمارے پیران پیر، ان کی کرامتوں کو ہر فرقے کے لوگ یہ ان کی کرامتوں کو مانتے ہیں۔ یہ ایک ہی طبقہ ایسا نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔
آپ کسی بھی فرقے میں جا کر ان کا نام لے لیں، ہر کوئی ان کی تعریف کرے گا، ہر کوئی ان کے کرامتوں کے تذکرے کرے گا، ہر کوئی ان کے ولی ہونے کی دلالت کرے گا، دلیل دے گا کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ نام بدنام کس نے کیا؟ اہل سنت کا نام بدنام کس نے کیا؟ ہم کمینوں کی وجہ سے اہل سنت کا نام بدنام ہوا۔ ہمارے تھوڑے ایسے رسم و رواج ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو موقع مل گیا بولنے کا۔ مزاروں پر گئے، سجدوں کی ہماری عادت بن گئی۔ بظاہر وہ سجدہ نہیں ہے، مگر ہمارے عمل سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سجدہ کیا۔ بظاہر ہماری نیت کوئی اور تھی، مگر دیکھنے والوں کو سجدہ نظر آیا۔ ہماری عقیدت جائز ہے، ہماری محبت صحیح ہے، مگر ہماری عقیدت و محبت کا طریقہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ ہم نے یہ عقیدت و محبت کے لیے اپنے علماء سے کبھی اجازت نہیں لی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی علماء کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی اپنے محلے کے امام کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ہم اپنے طور پر طریقے رچاتے گئے۔ آج ایسا دور آ گیا کہ لوگ ہماری مخالفت کرنا شروع کر دیے، حالانکہ ہماری جماعت 100 سال 200 سال پرانی نہیں ہے، ہماری جماعت 1400 سال پرانی جماعت ہے۔ یہ ہماری جماعت کے بعد آنے والی جماعتیں ہیں۔ یہ ہماری جماعت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ صحابہ کا طریقہ اٹھائیے، اولیاء کاملین کا طریقہ اٹھائیے، بزرگان دین کے واقعات کو سنیے اور پڑھیے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ برا مت مانیے، میں اپنی اصلاح کے لیے اور سب کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب پیر کے پاس گئے، پیر کے پاس جانے کے بعد، اب مرید ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمارے دل میں خیال آتا کہ اب میں نسبت حاصل کر چکا ہوں، اب میں مرید بن چکا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی۔ پیران پیر کا قول ہے، پیران پیر فرماتے ہیں کہ اے مرید، اے میرے مرید، تو مت گھبرا، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب یہ سوچتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے، اب اس کا عمل کیا ہو گیا؟ اب یہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے۔ نہ اس کے پاس سنت رسول ہے، نہ اس کے پاس اللہ والوں کی تعلیمات ہے۔ ٹوپی لگائے جناب نکل گئے۔ اب اس کے بعد پوچھنے والے، اب اس کے زبان پر گالیاں بھی ہے، اس کی زبان پر جھوٹ بھی ہے، اس کی زبان پر چغلی بھی ہے، اس کی زبان پر غیبت بھی ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ میں کسی پیر کا مرید ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے میرے اتنے گناہ کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے، پیرانے پیر شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ کہاں سے عقل مندی کی بات ہے دوستو، بتائیے؟ پیرانے پیر کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں سفارش کروں گا، میں قیامت میں ان کا ساتھ دوں گا؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کو کہہ رہے ہیں جس سے غلطی ہو گئی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان نسیانی میں رہتا ہے، ہمیشہ انسان سے کچھ نہ کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ تو پیران پیر اپنے اس سچے مرید سے کہہ رہے ہیں جس سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ رہے ہیں اے مرید مت گھبرا، قیامت میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب گناہ پر گناہ، ان کا نام لیتے جا رہے ہیں، اب گناہ کرتے جا رہے ہیں، ان کا نام لیتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں
کہ ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کہاں ہم نے ان کے دامن کو پکڑا ہے بتائیے دوستو. یہ دامن، اس کو دامن نہیں کہتے. ایک کپڑے کا نام دامن نہیں ہے. دامن غوث اعظم کیا ہے؟ دامن غوث اعظم اخلاق غوث اعظم کا نام ہے. دامن غوث اعظم تعلیمات غوث اعظم کا نام ہے. دامن غوث اعظم سیرت غوث اعظم کا نام ہے. ہم دامن، کپڑے کے دامن کو سمجھ کر اس کو بھول گئے. کہتے جا رہے ہیں، نعرہ لگاتے جا رہے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم سنتوں کے تارک بھی نظر آتے ہیں. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہتے جا رہے ہیں، مگر ہمارے اخلاق ایسے ہیں جو کفاروں کے بھی اخلاق ویسے نہیں ہے. ویسے اخلاق ہمارے آج بن گئے. بھیڑوں کو، چماروں کو دیکھیے، ان کے حالات کیا ہے. وہ آج ہم جیسے بن گئے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے اخلاق اچھے معلوم ہوتے ہیں آج کے دور میں. بتائیے وہ لوگ جو کفار لوگ ہیں، ان لوگوں کے حالات ہم سب واقف ہیں. وہاں پر دیکھو لگا کتنا اہتمام کے ساتھ صبح میں 6 بجے اٹھتا ہے، 6 بجے اٹھ کے پانی نہا کے کر کے وہ دکان کے سامنے پانی مارتا، پھر اس کا اگربتی جلاتا، پھر اس کے بعد وہ اس کے بت کی پوجا کرتا. پوجا کرنے کے بعد وہ جتنے بھی رسم و رواج ہے وہ پورے کرنے کے بعد اب اس کے بعد اس کا جو بت ہے اس کے سامنے تھوڑا انہیں جتنا اس کی دکان میں وہ کھانا رکھتا. اس کا عقیدہ دیکھیے، وہ خود بنا لیے، وہ تو کچھ عقیدت کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کو کتنی اہمیت ہے. دیکھیے کہ وہ اپنے مذہب پر کس طرح سے فالو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ان کے بنایا ہوا مذہب ہے، اس پر کتنا فالو ہے. صبح اٹھنے کی اس کو فکر ہے، نیند سے بیدار ہونے کی فکر ہے. پھر اس کے بعد اب وہ جو کاروبار شروع کرتا ہے نا، اس میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولتا. ایک جھوٹ بھی نہیں بولتا. ایمانداری ان لوگوں کے پاس ہمیشہ دکھتی نظر آتی. وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے مذہب پہ جس طرح فالو ہونا ہے اس طرح فالو ہو گئے. صبح جلدی اٹھنے کی فکر، رات میں جلدی سونے کی فکر. گاؤں میں چلے جاؤ، 11 بجے آپ باہر نکلے نا، خالی کتے دکھتے، انسانہ تو دکھتے ہی نہیں. کہیں پر بھی آپ گاؤں میں چلے جاؤ، کوئی بھی ایک انسان بھی آپ کو بھٹکتے ہوئے نظر نہیں آتا. آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ راتوں میں ہمارے جاگنے کی حالت یہ ہے، رات میں جاگتے ہیں ہم، دن میں سوتے ہیں. پھر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ کام کو جانے والے 12 بجے 1 بجے آج کے دور میں کام کو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ وقت ہے جو برکت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو، رحمتوں کے فرشتوں کو جس وقت نازل کرتا ہے، برکتوں کے فرشتوں کو جس وقت نازل کرتا ہے، اس وقت ہم سوتے پڑے رہ گئے. جب وہ فرشتے گزر چکے، اب ہم اٹھ کر جا رہے ہیں کام کے لیے. بتائیے ہماری کمائی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ میاں بیوی نہ فجر پڑے ہیں، نہ اس کے بعد اللہ کی یاد کیے ہیں. فجر بھی ہماری گول، بچے بھی سو رہے ہیں، ماں باپ بھی سو رہے ہیں، ہر کوئی سوتے نظر آ رہے ہیں. کیا یہی پیرانے پیر کی تعلیمات ہے؟ کیا یہی ہمارا دامن غوث اعظم ہے؟ کیا اسی لیے ہم نے 11ویں منایا ہے؟ نہیں دوستو، یہ ایسا نہیں ہے. یہ لوگ جو بول رہے ہیں، بولنے کی وجہ ہماری آج کی حالتیں ہیں. پیرانے پیر کا ایک واقعہ ہے، بڑا ہی دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، جس سے ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے گی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت پائے کے بزرگ ہے، ان کا بھی بہت مشہور نام ہے اولیاء کاملین میں.
یہ بھی اپنے معتقد لوگوں کو حج بیت اللہ کے سفر کے لیے لے کر روانہ ہوئے. تو آپ جب نکلے ان سے پہلے غوث اعظم پہنچے. جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حرم مبارک کے صحن میں پہنچے کعبۃ اللہ کے سامنے، جب طواف کعبہ کرنے لگے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا. آپ خود فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص کعبے کے غلاف کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، پکڑ کر یہ اعتراف کر رہا ہے، یہ قبول کر رہا ہے. کیا قبول کر رہا ہے؟ اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. پھر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اے اللہ میں معمولی گنہگار نہیں ہوں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ تیرے درختوں کے پتے اتنے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں. زمین پر جتنے بھی جھاڑ ہے، جتنے بھی درخت ہے، ان کے پتے اتنے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں. حیران ہو گئے لوگ کہ کیا اتنے بھی کس کے بھی گناہ ہو سکتے ہیں؟ درخت کتنے ہیں اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ کیا کسی انسان کے اتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک اور حیران کر دینے والی بات بھی کہنے لگے کہ اے اللہ زمین پر جتنے قطرات، پانی کے قطرات اتنے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں. ایک قطرہ. دنیا کی حالت یہ ہے کہ سمندر پر سمندر ہے، دریا پر دریا ہے، ندیوں پر ندیاں ہیں، بہت سارا پانی ہے. اب اس کے قطروں کا اندازہ لگائیں کتنے قطرے ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ پانی کے اتنے قطرے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں. یہ بھی حیران کر دینے والی بات تھی. پھر کہنے لگے اے اللہ تیرے آسمان کے ستارے اتنے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اب یہ کہتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. ان کی ہچکیوں کی آواز صحن کعبہ سے باہر آ رہی ہے، ان کے رونے کی آواز، اتنا رو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے ولی ہے، آپ دلاسا دیتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھے. کہنے لگے اللہ کے بندے تو اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی شان تو یہ ہے وہ ایک استغفار پر اپنے گناہوں، اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کی شان تو یہ ہے. تو مطمئن ہو جا، اطمینان حاصل کر لے، اب تجھے اتنی رونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا ہی دلاسا دیتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھے، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو. جیسے ہی چہرہ پلٹائے شیخ سعدی بے ہوش ہو گئے، غشی میں طاری ہو کر بے ہوش ہو گئے. کئی گھنٹوں تک شیخ سعدی بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا، مریدین کہنے لگے اے شیخ محترم آپ کی غشی کا سبب کیا تھا، آپ کے بے ہوشی کا سبب کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ معلوم ہے وہ جو کعبے کے سامنے بیٹھ کر رو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، پیروں کا پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے، جن کا مشہور کائنات میں مشہور ہے، جن کا قول کائنات میں مشہور ہے قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ. میرے یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر فائز ہے. تو تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، ان کی گردن، ان کے قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو آپ کے مریدین کہنے لگے کہ اے شیخ محترم کیا اتنے بڑے پائے کہ بزرگ اتنے گنہگار ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ اتنے گنہگار نہیں ہے، بلکہ ان کی عاجزی و انکساری کا عالم یہ ہے گناہ نہ رہنے کے باوجود بھی اعتراف گناہ کس طرح سے کر رہے ہیں. یہ اعتراف گناہ، آج کے حالات ہماری یہ ہیں، گناہ کر کے بھی ہم توبہ پر شرمندہ، اور توبہ ہم نہیں کرتے. وہ ایسے لوگ تھے جو گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی ان کے پاس توبہ تھی. گنہگار
ایسا نہیں ہے کہ نعوذ غوث پاک گنہگار تھے، یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کے انکساری تھی، یہ اللہ کو منانے کا ایک زبردست انداز تھا۔ اللہ والوں کا انداز یہی ہوتا ہے، اللہ کو جو مناتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے کو گراتے ہیں، اللہ کی برتری بیان کرتے ہیں، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے اللہ کے سامنے۔ یاد رکھے دوستو، یہ جو حالات ہم میں آ گئے ہیں، پہلی بات میں یہ کر رہا تھا، اس کے طرف ادھر آ گیا کہ سنت رسول، بغیر سنت رسول کے آپ اس بارے میں کتنے بھی بڑے عالم دین سے معلوم کر لیں، اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا کتابوں کا مطالعہ کر لے، بڑے سے بڑے پیر کے پاس جا کر بھی آپ پوچھے کیا کوئی سنت رسول پر عمل نہیں کرنے والا، کیا کوئی پیر ہو سکتا ہے بتاؤ؟ پہلا جواب آپ کو ملے گا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی سوال کرنا کہ کیا مرید بھی ہو سکتا ہے، آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ سنت رسول زندگی کے لیے ضروری ہے، سنت رسول کے بغیر نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی مرید ہے۔ آج جو ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، تو آپ کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا جب آپ سنت رسول پر عمل کریں گے۔ یہ سنت رسول کا معاملہ ہے دوستو کہ غوث اعظم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ غوث اعظم ایسے ہی نام، اب وہ کیا ہو گیا، اب وہ جو گلیوں کے جو پیراں ہو گئے، اب لوگ ان سے جا کے ارادت وابستگی رکھ رہے، جا کے ان کے پاس جا کے جھک رہے۔ اس سے انکار نہیں ہے، مگر پہچان ہو اللہ والے کی، اللہ والے کی پہچان سنت رسول سے ہوتی ہے۔ ظاہری سنت کی بات کر رہا ہوں، ظاہری سنت بھی ہو باطنی سنت بھی ہو۔ وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان کی صحبت میں رہنے لگے۔ صحبت میں رہے 24 گھنٹے یا پھر 2 دن ان کی صحبت میں تھے۔ آپ کے اٹھنے کو دیکھا، آپ نے آپ کے بیٹھنے کو دیکھا، آپ کے چلنے کو دیکھا، آپ کے بات کرنے کے انداز کو دیکھا، آپ کے کھانا کھانے کے انداز کو دیکھا، آپ کے سونے کے انداز کو دیکھا، آپ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا، آپ کے وضو کے طریقے کو دیکھا، آپ کے ہر ایک سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کے عمل کو دیکھ لیا۔ جانے لگا، اب اس کا کام ختم ہو گیا تو اب وہ اپنے گھر کو جانے لگا۔ پیرانے پیر اس کو پکڑ کر پوچھے کہ بتاؤ آئے کئی کو جا رہے کئی کو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، اب پھر تمہارا اچانک جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، میں نے یہ سنا تھا کہ آپ بہت ساری کرامتوں کو بتاتے ہیں، پیرانے پیر کی کرامتیں بے شمار ہیں، تو یہ بھی سنا کہ ہر وقت آپ کرامتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو سن کر آیا کہ دیکھیں گے کہ ان کی کرامتیں کیسی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا تو نے مجھے دیکھا؟ ہاں میں نے آپ کو دیکھا۔ کیا کیا دیکھا؟ تو آپ ماشاءاللہ سے بزرگ ہے مگر ایک کرامت بھی آپ کے پاس نہیں دیکھا۔ تو آپ پوچھنے لگے کیا کبھی میں نے سنت رسول کو چھوڑا یہ دیکھا؟ تو اس نے اقرار کیا اے پیروں کے پیر، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہر وقت آپ سنت رسول میں سرشار رہتے ہیں، آپ کا اٹھنا بھی سنت رسول ہے، آپ کا بیٹھنا بھی سنت رسول ہے، آپ کا کھانا کھانا بھی سنت رسول ہے، آپ کا کھانے سے فارغ ہونا بھی سنت رسول ہے، کل سارا عمل صبح اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک آپ کا عمل سنت رسول پر ہے۔ تو پیرانے پیر کہنے لگے
اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا. یہ ہمارے پیر کا قول ہے. اگر ہم اس قول پر یقین نہیں رکھتے تو ہم پیرانے پیر کو پیر کہنا چھوڑ دیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ جس سے ہم نسبت حاصل کر رہے ہیں، جس پیر کے پاس ہم جا کر اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیے، مرید بن گئے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ پیر اس لائق ہے کہ وہ ہمارا راستہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دے. آج تک ہم یاد خدا سے غافل تھے، اب یہ پیر کیا ہمیں یاد خدا میں لگا سکتا ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں پیروں کے پاس، آج کے ماحول کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آج کے ماحول میں پیر پیسے لینے والا، مرید پیسے دینے والا. مرید آگے کیا بولتا؟ حضرت میرا کاروبار خراب ہو گیا، حضرت بیوی بہت ستا رہی ہے، حضرت کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، بچے بگڑ جا رہے، حضرت کیسا کروں؟ پیر صاحب تعویذ دیتے کچھ بھی دیتے، دے کے جا تیرا کام بن جاتا. پیری مریدی دنیا کے اعتبار سے چل رہی ہے، مگر پیر کو دینا کیا چاہیے، مرید کو لینا کیا چاہیے، آج کے دور میں نہیں معلوم. یہ حقیقت ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. پیر صاحب بیٹھے ہوئے گدی پہ، مرید آ کے پورے دنیا کے پریشانیاں سنا رہا. جس دنیا کو ہمارے آقا نے مردار کہا، اب وہ مردار کا طالب بن رہا ہے. اور پیر بھی ایسا ہے، اپنے مریدوں کو مردار چیز دے رہا ہے. سرکار کا قول ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کا طالب کتا ہے، آخرت کا طلبگار انسان ہے. سرکار فرمائے. اب مرید آ کر پیر کے سامنے کیا مانگ رہا ہے؟ دنیا مانگ رہا ہے. کتنی بد نصیبی ہے ایسی مریدوں کی جو اپنے پیروں سے دنیا مانگتے ہیں، مانگتے یاد خدا مانگتے آخرت کی دولت مانگتے، کہتے کہ اے پیر صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے کہ آخرت میں میرا معاملہ اچھا ہو. یہ پیروں سے مانگنے کی دعا ہے. دوستو یہ بات یاد رکھے، مرید دنیا کمانے کے لیے نہیں ہویا جاتا. مرید جو ہم ہوتے وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی آج کے دور میں ہماری ہے. درگاہوں پر بھی ہم جو جاتے ہیں، بارگاہوں کی زیارت بھی جو ہم کرتے ہیں، وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ آخرت کمانے کے لیے ہوتا ہے. درگاہوں پر بھی ہمارا کیا معاملہ ہو گیا، جا رہی بچے ہونا بول کے ناڑا بن رہے ہیں، ایگزام میں پاس ہونا بول کے لاک ڈال کے آ رہے ہیں. استاد سمجھانے پیر صاحب کو جس سے انہیں عقیدت رکھا، یا غوث المدد نالر پھوڑتے کی اب برا میری نیاز پوری ہو گئی. کیا ہنسی اڑانے والی بات ہے دوستو. عقیدت کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. عقیدت جو ہم اللہ والوں سے رکھتے ہیں وہ عقیدت دنیا کے حساب سے نہیں ہوتی، وہ آخرت کے حساب سے ہے. جو ہم اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، وہاں جو زیارتیں کرتے ہیں، وہ زیارت کا مقصد یہی ہے کہ ان کا فیضان ہمیں حاصل کرنا ہے. وہ اللہ والوں کی ذات یہی ہے کہ وہ اپنا فیضان اپنے مریدوں تک پہنچاتے ہیں. جو انوار و تجلیات کی بارش اللہ ان کی مزار پر کر رہا ہے، وہاں پر بیٹھ جانے سے وہ بارش کے چند خطرات ہم پر بھی پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. یاد رکھے دوستو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. یہی بات یاد رکھے، مرید
اور پیر کے لیے یہ ضروری ہے سنت رسول. سنت رسول جس کے اندر نہیں، وہ کون سی بھی ایک معمولی سی چھوٹی بھی سنت ہو، پانی پینے کی ہی سنت کیوں نہ ہو، اگر اس کا تارک ہے تو وہ پیر نہیں ہے، اگر اس کا تارک ہے تو وہ مرید نہیں ہے. غوث اعظم کے مرید ہے ہم جو کہتے ہیں پیران پیر کے. اب اس پر ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کیا میرے اندر سنت رسول ہے؟ یہ جائزہ لے لیجئے. اگر سنت رسول ہے، واقعی آپ پیران پیر کے مرید ہے، اور آپ کے لیے یہ قول ہے پیران پیر کا کہ پیران پیر فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید مت گھبرا، قیامت میں تیرا معاملہ میرے ساتھ ہے. اگر آپ سنت رسول کے تاریخ ہے، اگر ہم سنت رسول کے تاریخ ہے، تو پھر اس بات کا وہم اور اس بات کا گمان نکال دیجئے کہ غوث اعظم ہمارے پیر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والوں کو بھی اور کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے مولا، ہماری ہدایت فرما. تو بہتر نصیحت کرتا ہے مولا، ہماری نصیحت فرما. تو بہتر حفاظت کرتا ہے مولا، ہماری حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ جو گزشتہ جمعہ اعلان ہوا تھا جلسے کا، انشاءاللہ تعالی وہ جلسہ یہ اتوار چھوڑ کے پھر اتوار کو 19 تاریخ کو جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جائے گا. اس میں 12 مسجدوں کے 12 اماموں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جائے گا. اب وہ 12 بھی اس واسطے ہے، بہت سارے لوگ شک و شبے میں ہوں گے، ارے 12 کئی کو بھائی بول کے 12 اس واسطے کہ ہمارے نبی کی ولادت کی تاریخ 12 ہے. تو اس مناسبت سے ہم یہ 12 امام کو مقرر کریں. وہ جو جلسہ ہوگا انشاءاللہ 19 تاریخ کو ہوگا. ایک ہفتے کا فاصلہ ہے، بہت کم جو ہے بجٹ جمع ہوا ہے. آپ حضرات اگر شامل ہونا چاہتے ہیں شامل ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی بہترین جزائے خیر دے گا. وآخر دعوانا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما